لبرل، سیکولر اور لادین طبقے کی جانب سے جہاں نماز پر دیگر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم فیس ادا کر کے تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے ہم ڈپریشن کا علاج پوچھتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نماز ادا کیا کریں۔ ایک تو ویسے بھی پاکستانیوں کی یہ ذہنیت ہے کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کو فیس ادا کریں یا آپ بھاری قسم کی رقم خرچ کر کے ٹیسٹ کروائیں اور وہ نیگیٹو آئے تو ان کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اتنے پیسے لگائے اور ٹیسٹ میں آیا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی ذہنیت رکھنے والے جب کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جب ان کو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ڈپریشن کے علاج کے لیے نماز ادا کریں، تو اس پر ان کو اگر تکلیف ہو تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ڈپریشن کا خاتمہ کر سکے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ ڈپریشن، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں۔ کوئی روزگار کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی اچھی رقم اور اچھی تنخواہ کے حصول کے لیے، اعلیٰ عہدے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے۔ تو ہر انسان کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اور انسان اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور جب اسے اس کا مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا، اس کو اس قسم کے رزلٹ نہیں ملتے جس رزلٹ کے حصول کے لیے اس نے محنت کی ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن بنیادی طور پر کیا ہے کہ جب آپ کو یا جب ہمیں ہماری مرضی کا رزلٹ نہیں ملتا تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنا سبب اپنا سکتے ہیں، لیکن اپنے اسباب پورے کرنے کے بعد، اپنا سبب پورا کرنے کے بعد، اپنے میتھڈ لگانے کے بعد، اپنے تمام تر جو ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد، اپنی چالیں چلنے کے بعد، ہم اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں ملے، تو وہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان جب اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جتنی محنت کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ مجھے میری محنت نے نہیں بلکہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، تو وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنا سبب، اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش اور اپنی محنت بھی کرتا ہے، اور اپنی محنت ادا کرنے کے بعد، اپنی محنت پوری کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے مجھے اس کا پھل جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا اگر وہ نماز پڑھتا ہو، اگر وہ دعا پر یقین رکھتا ہو، اگر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میری محنت کا رزلٹ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، اور میرا اللہ جو ہے وہ عادل ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہونے دے گا، وہ میری محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ تو اس لیے اول تو ایک مسلمان کو ڈپریشن ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہو جائے تو اسے نماز کے ذریعے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب آپ اس قسم کے حالات سے دو چار ہوں تو آپ صبر کیجئے
اور نماز سے مدد مانگیے۔ نماز سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے خدا، میں نے تو اپنا 100% جو میں کر سکتا تھا یا جتنا بھی میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، میں نے محنت کی، لیکن اب رزلٹ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے اس کا پھل، میری محنت کا پھل، میرے جو کامیابی ہے، جو میری محنت کا پھل ہے، وہ مجھے عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔